بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ہم پڑھ رہے تھے بیولوجیکل پرابلم کو حل کرنا۔ اس کے کچھ مراحل ہم اسٹڈی کر چکے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ان مراحل کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو مرحلہ تجربات کرنا ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بیولوجیکل پرابلم کے مراحل میں بہت ہی اہم مرحلہ یہ وہ مرحلہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو ہماری بیولوجیکل پرابلم کی ہم نے شناخت کی ہے، مشاہدے کیے ہیں، ہائپوتھیسس تشکیل دی ہے یا ڈیڈکشن بنائی ہیں، وہ درست ہیں یا غلط۔ تجربات کی مدد سے ہی ہم ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک چیک پوائنٹ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں وہ سمت صحیح ہے یا غلط۔ اگر سمت غلط ہو تو یہیں سے ہی واپس مڑ کر ہم اپنے سوال نامے کو دوبارہ تشکیل دیتے ہیں، اگر ہماری سمت صحیح ہو تو پھر آگے چلا جاتا ہے۔ تجربات کرنا کیا ہوتا ہے؟ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اس سے بیالوجسٹ یہ جان سکتا ہے کہ اس کی ہائپوتھیسس درست ہے یا نہیں، اور ہائپوتھیسس سے جو ڈیڈکشن بنائی ہیں وہ ڈیڈکشن درست ہیں یا نہیں۔ اگر ہائپوتھیسس درست ہو تو اس درست ہائپوتھیسس کو قبول کیا جاتا ہے اور اس سے مزید پیش گوئیاں کی جاتی ہیں، مزید ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اور مزید ہماری جو اسٹڈی ہے وہ واضح ہو سکے۔ اب اسٹوڈنٹس، ایک شارٹ کویسچن بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ویری امپورٹنٹ۔ تجربات میں کنٹرول سے کیا مراد ہے؟ کنٹرول، جیسا کہ یہ لفظ میں سے ہی ظاہر ہے کہ کنٹرول اور ایک ایسی چیز جس سے موازنہ کیا جا سکے۔ ایک ہے کنٹرول، ایک ہے تجرباتی گروپ۔ ان دونوں میں اگر ہم فرق دیکھیں گے تو جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا آئیڈیل ہے، میں اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہوں، یا کہتے ہیں کہ میرا فلانے سے مقابلہ کرو۔ اب جو آپ نے ایک پیمانہ سامنے رکھا جسے آپ کہتے ہیں کہ میرا اس سے مقابلہ کرو، وہ کنٹرول ہے اور آپ تجرباتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر دو اشخاص کی بات کریں گے تو ان کی خوبیاں، خامیاں، ان کی اچھی عادتیں، بری عادتیں، وہ ساری کی ساری اس سے موازنہ کریں گے۔ جس کو سامنے رکھ کے کریں گے وہ کنٹرول کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اب سائنس میں جب بھی کوئی تجربہ کیا جائے اس کا یہ ایک کنٹرولڈ تجربہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سائنسدان ایک تجرباتی گروپ کا مقابلہ ایک کنٹرول گروپ کے ساتھ کرے گا۔ اب دونوں گروپ میں دونوں کو ایک جیسے حالات میں رکھا جائے گا، سوائے ایک چیز کے، ایک متغیر کے جس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، جس کو جاننا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی تمام سہولتیں، تمام چیزیں دونوں کو ایک جیسے دی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ فوٹو سینتھسس کا عمل پودوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پودوں کو اپنی خوراک تیار کرنے کے لیے، انرجی سٹور کرنے کے لیے بڑا اہم سٹیپ ہے۔ اس میں ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت کتنی ہے پودے کو فوٹو سینتھسس کے دوران۔ اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ایک کنٹرول گروپ بنائیں گے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں اگین رپیٹ کرتا چلوں کہ ان دو پودوں میں دو تجرباتی گروپ ہیں ہمارے، ایک کنٹرول ہے، ایک تجرباتی۔ تجرباتی میں ہم نے تمام کچھ دینا ہے، سب کچھ دینا ہے جو پودے کو چاہیے، یعنی ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ بھی مہیا کرنی ہے۔ جبکہ دوسری طرف تجرباتی گروپ ہے، اس میں تمام سہولتیں دی جائیں گی سوائے کاربن ڈائی آکسائڈ کے۔ اگر فرض کریں اب اس کو بھی کاربن ڈائی آکسائڈ دے دی جائے گی تو مقابلہ تو نہ رہا، پھر ہم اسٹڈی کیا کریں گے؟ کیونکہ دونوں کی ریڈنگ، دونوں کی قیمتیں ایک جیسی آئیں گی، ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ ہم جو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں اس کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے ہم ایک پودے کو کاربن ڈائی آکسائڈ دیں گے، ایک کو نہیں دیں گے۔ اور
اس سے ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ پودے کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت کتنی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے اسٹوڈنٹس، تجربہ ہم نے کر لیا، تجربے سے نتیجہ بھی اخذ کر لیا. اب ہم نے اپنے نتائج کا خلاصہ کرنا. سادہ الفاظ میں ہم نے جتنا کچھ بھی پیچھے کیا، جتنا ٹائم بھی لگا، اس کو سادہ ترین الفاظ میں اس کی سمری بیان کرنی ہے، تاکہ نتائج کی مدد سے ہی لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایکسپرٹ کے سامنے نتیجہ رکھیں گے تو وہ نتیجہ پڑھے گا، اس سے ہی وہ اخذ کر لے گا کہ اس میں اس نے یہ کام کیا ہوگا. یہ بہت اہم سٹیپ ہے نتائج کا خلاصہ کرنا. اس میں ہم کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے بایولوجیکل پرابلم کی پہچان کی، مشاہدہ کیا، ہائپوتھیسس بنایا، ڈیڈکشن کی، تجربات کیے. اب تجربات میں ہمیں کچھ قیمتیں ملیں گی، اعداد و شمار ملیں گے، فیکٹس اینڈ فیگر ملیں گے. اب ان کو ہم اکٹھا کریں گے سب سے پہلے. اب اکٹھا کرنے کے بعد ہم ان کا اوسط نکالیں گے. اوسط نکالنے کے بعد ان کو شماریاتی موازنہ کیا جائے گا. موازنہ کرنے کے بعد ہم اس نتائج کی مدد سے اس کا تجرباتی انالیسس بھی کریں گے، شماریاتی تجزیہ کریں گے، دیکھیں گے کہ ہمارا نتیجہ کیا تھا، ہم نے جو قیمتیں لی وہ کیا تھی. یہاں پہ رک کر آپ کو ایک مثال دوں. ہمارے مردم شماری کی جاتی ہے، ہر گھر سے ڈیٹا لیا جاتا ہے. اب پورے پاکستان میں مردم شماری ہوتی ہے. اگر سارے باری باری بیان کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ سالوں لگ جائیں رپورٹ شائع کرنے میں بھی. ہم تک نتیجہ کیا پہنچتا ہے کہ پاکستان کی کل آبادی اتنی ہے، اس میں مرد اتنے ہیں، عورتیں اتنی ہیں، بچے اتنے ہیں، جو کاروبار سے منسلک افراد ہیں وہ اتنے ہیں، جو بے روزگار ہیں وہ اتنے ہیں، شادی شدہ اتنے ہیں، غیر شادی شدہ اتنے ہیں. صرف اس فگر میں جو مردم شماری کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے وہ تو کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہوگا، لیکن ہم تک جو نتیجہ پہنچتا ہے ایک پیج، صرف ایک پیج، اس میں بھی چند فگر ہوتی ہیں. اس سے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو مردم شماری کے لیے 2 ماہ لگے، 3 ماہ لگے یا 10 دن لگے، اس کی جو رپورٹ آئی، رپورٹ کو پڑھ کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک بندے نے 2 ماہ محنت کی، اس کے نتائج کو ہم نے 2 منٹ میں پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے نتائج کا خلاصہ نہ کریں تو ہمیں بہت ٹائم لگے گا اسٹڈی کو پڑھنے میں، وقت ضائع ہوگا، سب کچھ ہوگا. اس کی ایک اور مثال دیتا چلوں. کرکٹ میچ ہم نہیں دیکھا جاتا. بعض دفعہ بعض لوگ دیکھتے ہیں، بعض لوگ مصروفیت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اینڈ پہ سکور کارڈ بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بھی آخر میں میچ سمری بیان کی جاتی ہے. اب 3 گھنٹے کا میچ اور صرف 1 منٹ کی سمری جو سامنے آتی ہے، وہ سمری پورے میچ کا حال بیان کر دیتی ہے، کس ٹیم نے کیسا کیا، کس کھلاڑی نے اچھا کیا، برا کیا، وغیرہ وغیرہ. اس لیے اسٹوڈنٹس، نتائج کو پیش کرنا بہت ضروری ہے، اور پیش کرنے سے پہلے ہمیں نتائج کا خلاصہ کرنا چاہیے. خلاصہ ہوگا تب بھی ہم پیش کر سکیں گے. ٹھیک ہے. یہ بھی بایولوجیکل پرابلم کا ایک اہم مرحلہ ہے. اس کے علاوہ بایولوجیکل پرابلم کا سب سے آخری مرحلہ نتائج کی رپورٹنگ کرنا. اب نتیجہ ہم نے بنا لیا، اخذ کر لیا. اب اگر نتیجے کو اپنی جیب میں رکھ کے، الماری میں رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نتیجہ اخذ کرنا ایک سائنٹیفک میتھڈ کا سب سے لازمی جز ہے. جب تک ہم اپنی رپورٹ پیش نہیں کریں گے تو سامنے والا بندہ اس سے کوئی فیصلہ، کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکے گا. وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ آیا یہ کام ٹھیک ہوا ہے یا نہیں. یہ ٹاپک پر جانے سے پہلے ایک مثال دوں. کلاس میں آپ کا ٹیسٹ ہوا، آپ کو سوال دیے گئے، آپ نے تمام سوال اچھی طرح حل کیے. حل کرنے کے بعد پیپر ٹیچر کو دینے کی بجائے اپنی جیب میں ڈال لیا.
تو ایسے ٹیسٹ کا کیا فائدہ؟ جب آپ اپنا ٹیسٹ ٹیچر کو دیں گے نہیں تو وہ آپ کی غلطیاں کیسے نکالے گا، آپ کی تصحیح کیسے کرے گا، یا آپ کا پیپر بہت اچھا ہے اس کو ماڈل کے طور پہ لوگوں کو کیسے دکھائے گا کہ یہ دیکھو ٹیسٹ ایسے کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب بیالوجسٹ کیا کرتا ہے؟ جو بھی نتیجہ نکلے گا اس کو سائنسی رسالے میں یا کسی کتاب میں شائع کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، یا وہ نتیجہ قومی یا بین الاقوامی میٹنگ میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں مباحثوں کے طور پہ پیش کرے گا۔ یہاں پر رک کر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ آپ کے اساتذہ، اسکول کے اساتذہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کلاس کو سیر و تفریح کے لیے ٹور پر یا ٹرپ پر لے کر جانا ہے۔ ٹیچر آ کر کلاس میں بتائے گا کہ آپ کا ٹرپ جا رہا ہے۔ اب پھر فیصلہ آپ لوگ کرو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب ایک ٹاپک بتا دیا گیا، آپ کو رائے دے دی گئی، نتیجہ بتا دیا گیا کہ آپ نے ٹرپ پہ جانا ہے۔ اب کلاس فیصلہ کرے گی کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا لے کر جانا ہے، کس دن جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لوگ اسٹوڈنٹس بحث و مباحثہ کریں گے، اور بحث و مباحثہ کرنے کے بعد ایک نتیجہ اخذ کریں گے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس بیولوجیکل پرابلم میں بھی جب نتیجہ نکل آیا، اس کو شائع کر دیا، اس پر بحث ہوئی۔ بحث میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو اسٹڈی کی گئی ہے اس میں مزید بہتری کیا لائی جا سکتی ہے، یا دوسری طرف بات کریں گے اس کو اور کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے اور کیا کیا سوال اور نکالے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے دوسروں کو موقع ملتا ہے کہ وہ تصدیق کر سکیں، ٹھیک ہے، کہ یہ نتیجہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا اس فیصلے کا اطلاق دوسرے بیولوجیکل مظاہر پر بھی کر سکیں۔ یہ تھا اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ کیسے اپنی ویڈیو کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔